السلام علیکم دوستو، ویلکم اگین نیو ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آج آئے ہیں پاکستان کے خوبصورت شہر وزیر آباد، جو کہ کٹلری کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو دوستو، آج ہم آئے ہیں بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کے مزار پر، جس میں ہم آپ کو اس کی زیارت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان ایک فرد، ایک داستان۔ بابا صحافت تحریک پاکستان کے روح رواں اور بابا صحافت کا لقب پانے والے صحافی و شاعر شعلہ بیاں مکرم مولانا ظفر علی خان کو ہم سے بچھڑے 69 برس بیت گئے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے نواحی گاؤں کوٹ مارتھ کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بنیادی تعلیم وہیں سے شروع کی اور مڈل اور میٹرک علی گڑھ کالج اور پٹیالہ کالج میں زیر تعلیم رہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ دوستو، اس دیوار میں کچھ تصویر لگائی ہوئے ہیں، جس میں اس کے دادا مولانا کرم الہی خان اور ان کے والد مولانا سراج الدین احمد اور مولانا ظفر علی خان اور ان کے بھائی مولانا اختر علی خان کیا ہے۔ اور اس میں بابا صحافت مولانا ظفر علی خان دورہ ترکی 1913 اور فیروز پورہ چھاونی 19 اکتوبر 1943، اور اس میں جس میں مولانا ظفر علی خان کے مختلف دورے ہیں، ان کی تصویر وغیرہ ہے، دسمبر آل انڈیا مسلم 1906 میں۔ اور یہ ہیں ان کی کتابیں جو اس نے لکھی ہیں: کلیات مولانا ظفر علی خان نگرستان، مارکہ مذہب و سائنس، خیانستان، گنج شیگان اور علامہ جمال الدین افغانی، اور جنگل میں منگل، حبسیات اور بہارستان۔ تو دوستو، یہ تھی ان کی کتابیں، اور یہ ہے ان کا مزار جو کہ مولانا ظفر علی خان جو کہ وزیر آباد میں ہے، اور یہ ہے ان کا آؤٹ سائڈ باہر کا منظر، اور یہ ہے اندرونی منظر۔ یہ ہے ان کی قبر مولانا ظفر علی خان کی تاریخ پیدائش 18 جنوری 1873 اور 1956 کو وفات پائی آپ نے۔ بابا صحافت شعر بے مثال، اور اس میں ان کی شعر و شاعری لکھی ہوئی ہے مولانا ظفر علی خان کی، وہ بخشوار آئین کی قیامت میں۔ اور اس کے ساتھ اس کی بیگم کی قبر ہے، محترمہ برکت بیگم۔ رونق میرے گلزار کی تھی، جس سے دوبالا کیا ہو گئی اس ماہ خرامان کی روانی۔ اور اس میں مولانا اختر علی خان جو اس کے ایڈیٹر زمیندار بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کے بھائی ہیں، اور جی ہیں وہ ان کی قبریں، مزار۔ غلام حیدر فرزند ارجمند مولانا سراج احمد جو کہ اس کے مولانا ظفر علی خان کے بھائی ہیں۔ دوستو، یہ ہے اس دیوار کے دوسری سائڈ پہ مولانا ظفر علی خان کا آبائی گھر، جس میں وہ رہا کرتے تھے، جس میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور جس میں زمیندار اخبار جب انگریزوں نے بین کر دیا، جرمانہ لگا دیا، تو یہاں پر لکھتے تھے اور بر صغیر میں اس کی اشاعت ہوتی تھی۔ ظفر علی خان، جسے مولانا ظفر علی خان بھی کہا جاتا ہے، ایک پاکستانی مصنف، شاعر، مترجم اور صحافی تھے، جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف پاکستانی تحریک میں حصہ لیا۔ اردو صحافت کا باپ سمجھا جاتا تھا۔ ظفری برطانوی ہندوستان کے وزیر آباد میں ایک پنجابی جنگجو خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد ضلع سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے ریاست جموں کشمیر کے محکمہ ڈاک میں کام کیا، وہی جگہ جہاں ان کے والد کام کرتے تھے، لیکن اپنے سینئرز کے ساتھ مسلسل استعفیٰ دے دیا۔ علی گڑھ کالج میں دوبارہ داخلہ لیا اور وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد مولانا ظفر علی خان کو ایک مسلم سیاسی رہنما مسلم ملک کا سیکرٹری مقرر کیا گیا، اس وقت ممبئی میں۔ پھر کچھ عرصہ بعد حیدرآباد دکن میں ترجمے کے طور پر کام کیا، جس میں اس نے کافی ساری کتابیں اردو کی انگریزی میں ترجمہ کیا اور کچھ انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ سیکرٹری داخلہ کے عہدے تک ترقی حاصل کی۔ وہ حیدرآباد سے واپس آئے اور لاہور سے اپنا روزنامہ زمیندار شروع کیا، جس کی بنیاد ان کے والد مولوی سراج الدین احمد نے رکھی تھی۔ شبلی نعمانی نے گوہر نیاب نوجوان ظفر علی خان کے
کے لیے تعریفی خط میں لکھتے ہیں، اس نوجوان میں بلا کی تیزی ہے، اس بدلتے ہوئے دور اسے ذہین اور نوجوان کا ہونے اس امر کی دلیل ہے کہ مسلمان میں جوہر کی کمی نہیں، تربیت کی کمی ہے۔ دوران تعلیم اس نے کوئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر چکے تھے۔ نواب المحسن ملک کی صحبت میں ان ادبی صلاحیت میں نکھار آیا اور انہوں نے کوئی مایہ ناز کتابوں کا اردو کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ علم و ادبی گہرا لگاؤ رکھتے تھے رکھنے والے مولانا ظفر علی خان ادبی سرگرمیوں سے شہرت تمام کی ابتدا ہوئی، مگر جلد ہی ہندو انگریز گٹھ جوڑ کو بھانپتے ہوئے ان چند لوگوں میں شامل ہو گئے جو برصغیر پاک ہند کے مسلمانوں کے سیاسی تربیت کے لیے کوشاں تھے۔ کوئی تشخص اور جذبہ آزادی سے سرشار ظفر علی خان مسلمانوں کی تشکیل کے لیے ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوئے اور پنجاب کے شامل ہونے والے میں وحد نوجوان ظفر علی خان پنجاب مسلم لیگ نون میں منظم کرنے پر کلیدی کردار ادا کیا اور لاہور کی نشست سے مسلم نون لیگ کی نشست سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ اور تحریک آزادی میں مولانا ظفر علی خان کے سرگرم کردار کو بابا قوم قائد اعظم نے ان الفاظ میں بیان کیا: مجھے اپنے صوبے میں مولانا ظفر علی خان جیسے 2-4 آدمی دے دیں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ 1919 میں مولانا ظفر علی خان کے والد کی وفات کے بعد مولانا ظفر علی خان آبائی گاؤں واپس آئے تو ان کو ہفتہ وار روزہ زمیندار وراثت میں ملا۔ یہ موقع تھا کہ مولانا ظفر علی خان کے قلم کو چلا ملی اور یوں ان کے صحافتی کیریئر کا آغاز ہوا۔ ان کا مشن نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی تھا بلکہ اور کابلس میں عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام سے لے کر جوناگڑھ میں ظلم و ستم بھی زمیندار کے اشاعتوں میں شامل تھا۔ تو دوستو یہ ہے وہ مسجد جو اس کی یاد میں بنائی گئی ہے مولانا ظفر علی خان۔ یہ اس بات کی نشاندہی علامت ہے کہ مولانا ظفر علی خان کے سیاسی اور سائنسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی امور میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے، جس میں انہوں نے کوئی کتابیں لکھی اور اپنی تعلیمی صحافتی کیریئر میں۔ اقبال لکھتے ہیں: ظفر علی خان کے قلم میں مصطفیٰ کمال کی تلوار کی بانک پن ہے۔ مسلمان ہند اور خصوصاً مسلمان پنجاب کو نیند سے جھنجھوڑنے میں بڑے بڑے معرکے سر کیے۔ اپنے قلم اور ذہنی فراست کے مالک ظفر علی خان آزادی پاکستان کے مجاہدوں میں اول سرفہرست شامل ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کے حکمرانوں کو للکارا، جس کی قیمت اس نے جیل اور جرمانے کی صورت میں ادا کرنا پڑی، اور کوئی دفعہ ان کو اخبار زمیندار پر جرمانہ بھی لگا۔ 27 نومبر 1976 میں وفات پانے والے مولانا ظفر علی خان قیام پاکستان کے بعد ادیبوں کے حقوق کے لیے لگے رہے۔ ان کا کردار صحافی کے لیے بے مثل ہے۔ دل جسے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ ہی حالت بدلنے کا۔